جی معذرت، ہمارے نیٹ ورک میں کچھ پرابلم آ گئی تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ویڈیو ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. موبائل ریسٹارٹ کرنا پڑا جس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ کنیکٹ ہوا ہے. تو ہم ماضی احتمالی کے حوالے سے پڑھ رہے تھے کہ وہ زمانہ وہ فعل جو زمانہ ماضی میں کسی کام کے پائے جانے میں شک پر دلالت کرے اسے ماضی احتمالی کہتے ہیں. جیسے لالا دارابا، شاید مارا ہوگا اسے ایک مرد نے، اسے ماضی شکی بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا دوسرا نام جو ہے وہ ماضی شکی بھی ہے. بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ماضی مطلق کے شروع میں لعلہ یا لعلما یہ یکونو کا اضافہ کر دینے سے یہ ماضی احتمالی بن جاتا ہے. جیسے قارآ سے لعلما قارآ یا لعلہ قارآ، شاید پڑھا ہوگا اس ایک شخص نے. نوٹ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں لعلہ کا اضافہ کیا جائے تو اس کے بعد ایک اسم منصوب یا ضمیر ہونا ضروری ہے جو صیغہ کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہے، کیونکہ یہ فعل مشبہ بالفعل ہے. اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ حروف مشبہ بالفعل جو ہے وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنے اسم اور خبر ہونا ضروری ہے. وہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر ہی کلام کا جز بنتے ہیں، کلام بنیں گے. تو لعلہ اگر فعل پر داخل ہوگا تو اس کے لیے اپنا اسم ہونا تو ضروری ہے نا، وہ جو اس کے ساتھ ملے گا اس کی فعل ہوگا وہ اس کی خبر بنے گا. ماضی تمنائی جو ہے اس کے شروع میں لیتا لگا دیتے ہیں، اسی طرح جس طرح سے لعلہ لگتا ہے اسی طرح سے اس کے شروع میں لیتا لگ جاتا ہے. لیتا ماں بھی کر سکتے ہیں جو اس کا اسم بن جائے گا، ماں کافہ ہو جائے گا. اور لیتا جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ ضمیر یا اسم بھی لگا سکتے ہیں، اس صورت میں بھی یہ ماضی تمنائی بن جائے گا. ماضی استمراری کہہ رہے ہیں کہ ماضی استمراری وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے فعل مضارع کے شروع میں کانا ماضی کا لگا دیا جاتا ہے. وہ فعل ماضی جو کسی کام کے مسلسل پائے جانے پر دلالت کرتا ہے. جیسے کانا یضرب، مارتا تھا وہ ایک مرد، یعنی مارتا رہا ہے ماضی کے اندر. بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فعل مضارع کے شروع میں کانا کا اضافہ کرے فعل ماضی استمراری بن جاتا ہے. جیسے یضرب سے کانا یضرب، مارتا تھا وہ ایک مرد. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کانا کے صیغوں میں فعل مضارع کے صیغوں کو بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، یعنی جس طرح سے کانا کا صیغہ فعل مضارع کا صیغہ بدلے گا ساتھ ساتھ کانا کا صیغہ بھی بدلتا رہے گا. جیسے ماضی بعید کے اندر تھا کہ ماضی بعید کے اندر بھی سب تھا نا، بدلتا رہتا تھا ساتھ ساتھ، اس طرح سے یہاں پر بھی بدلتا رہے گا. کچھ مزید باتیں یہاں پر بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ماضی بنانے کے لیے ماضی بنانے کے مذکورہ بالا طریقوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ماضی مطلق، ماضی استمراری کے علاوہ باقی تمام ماضی فعل ماضی مثبت معروف سے بنائی جاتی ہیں، جبکہ ماضی مطلق مصدر سے اور ماضی استمراری فعل مضارع سے بنتی ہے. مذکورہ بالا طریقوں کے مطابق ہر ایک قسم سے فعل ماضی مثبت معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب بنے گا. مثبت مجہول بنانے کے لیے سوائے ماضی استمراری کے ان میں سے ہر ایک فعل کے فا کریمہ کو دمہ اور عین کریمہ کو کسرہ دیتے ہیں. جیسے دارابا سے دوریبا. اور جبکہ ماضی استمراری میں علامت مضارع کو دمہ اور عین کلمہ کو فتحہ دیں گے. یعنی مجہول بنانے کا بھی طریقہ ساتھ میں انہوں نے ضمناً بیان کر دیا. ماضی جو یہ ساری ہم نے صورتحال پڑھی ہے وہ ساری کی ساری ماضی معروف کی تھی. اگر ہم ماضی مجہول بنانا چاہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم علامت مضارع کو مضموم کر دیں گے. علامت مضارع جو ہے اس پہ دمہ یعنی مضارع ہوگا اس میں علامت مضارع کو، ماضی ہوگا تو اس میں ہم پہلے حرف کو مضموم کریں گے، ما قبل آخر کو کسرہ دیں گے، اور آخری حرف جو اپنی حالت پر باقی رہے گا. یعنی آخری حالت کو اس کی حالت پر باقی رکھیں گے، ما قبل آخر کو کسرہ دیں گے، اور اس سے پہلے جتنے بھی متحرک حروف ہوں گے ان کو ہم دمہ دے دیں گے. اب یہ جو ثلاثی مجرد سے ماضی بنتا ہے تو اس کا شروع میں ہوتا ہی ایک متحرک حرف ہے، اس وجہ سے اس کو دمہ دے دیتے ہیں. لیکن مزید فی سے اور ہم جائیں گے رباعی کے اندر تو اس کے اندر کافی سارے حروف جو ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں شروع کے اندر، یعنی ما قبل آخر سے پہلے بھی کافی سارے حروف ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں. تو وہ جتنے بھی حروف متحرک ہوں گے سب کے سب کو ہم دمہ دے دیں گے. تو سب کے سب کو دمہ دینے کے ساتھ وہ ماضی جو ہے وہ مجہول بن جائے گا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو منفی بنانے کے لیے ماضی فعل ماضی کے صیغے سے پہلے حرف نفی ما یا لا کا اضافہ کرتے ہیں. یعنی انہی کو ہم معروف ہیں تو ان کو مثبت معروف ہے تو اس کو منفی معروف بنائیں، یا مثبت مجہول ہے تو ان کو منفی مجہول بنائیں. تو اس طرح سے اس کے شروع میں ما یا لا لگا دیں گے. وہ مناسبت سے، کیونکہ ما جو ہے وہ ماضی کے لیے، ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے، اور لا ماضی میں نفی کے لیے نہیں آتا، یہ مضارع میں نفی کے لیے آتا ہے. لیکن ماضی اگر تکرار کے ساتھ ہو تو اس صورت میں ماضی پہ لا بھی داخل ہو جاتا ہے جو نفی کا کام کرتا ہے. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ پھر ان تمام صیغوں میں واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث غائب حاضر متکلم کے علامات اور ضمائر کے داخل ہونے کے ساتھ ان کی 14
جو ہے وہ سیکھوں کی گردان مکمل بن جاتی ہے۔ تو گردان جو ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ ضمیر لگنے سے بنتی ہے۔ اب ضمائر کے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ضمائر جو ہوتی ہیں یہ واحد جو ہوتی ہے الف تسنیہ واو جمع نون نسوہ تاتما تم تیتما تنا تو نا اور یا مخاطبہ، یہ ضمیریں ہوتی ہیں جو فعل کے ساتھ لگتی ہیں اور اس کے ساتھ لگ کے اس کو اس کی گردان بناتی ہیں۔ اب ان ضمیروں کا باب جب آئے گا انشاءاللہ آگے، خلاصۃ النام میں پہلے آ گیا تو ادھر ہو جائے گا، یا ادھر آ گیا پہلے تو ادھر، میرے خیال میں اس میں بیان ہی نہیں کیا گیا، خلاصۃ النام کے اندر موجود ہے، تو اس کے اندر ہم جب بحث کریں گے تو وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ساری کی ساری ضمیریں جو ہوتی ہیں یہ فاعل بنتی ہیں، اور اگر وہ فعل مجہول ہو تو یہی نائب الفاعل بن جاتی ہیں۔ اب یہ ضمیریں بدلتی ہیں، فعل نہیں بدلتا، فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے، فعل کبھی بھی تثنیہ جمع نہیں ہوتا، فعل ایک وصف ہے، وصف بندے کے اندر ایک ہوتا ہے، وصف 2 3 4 ایک ہی وصف نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر درب ہے تو ایک ہی درب ہوگی نا، جتنی بھی ضربیں ہوں وہ درب ایک ہی ہوگی۔ ہم جب کہتے ہیں کہ اس نے 2 ضربیں ماری 3 ضربیں ماری تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 یا 3 مرتبہ درب کا فعل واقع ہوا ہے، درب کا فعل ایک ہی تھا، وہ 2 3 نہیں ہوئے۔ درب کا فعل کے واقع ہونے کے اعتبار سے اس کی جو ہم 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کا کہہ رہے ہیں، وگرنہ درب جو خود ہے یہ تثنیہ جمع نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم فعلوں کو کہتے ہیں گردان کے اندر کہ یہ فعل واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، یہ ہم اس کے واقع ہونے کے اعتبار سے نہیں اپنا کہتے کہ فعل جو ہے وہ واقع ہوا تو واحد تھا، واقع ہوا تو تثنیہ تھا، واقع ہوا تو جمع تھا، بلکہ یہ اس کے ساتھ جو لگنے والا فاعل ہوتا ہے اس کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ فاعل جو ہے وہ واحد ہے تو اس کو ہم واحد کہہ دیتے ہیں، فاعل تثنیہ ہے تو اس کو ہم تثنیہ کہہ دیتے ہیں، فاعل جمع ہے تو اس کو ہم جمع کہہ دیتے ہیں، فاعل مذکر ہے تو اس کو ہم مذکر کہہ دیتے ہیں، فاعل مؤنث ہے تو اس کو ہم مؤنث کہہ دیتے ہیں، اسی طرح سے فاعل حاضر ہے تو اس کو ہم صیغہ حاضر کا کہہ دیتے ہیں، فاعل جو ہے وہ غائب ہے تو اس کو ہم غائب کا صیغہ کہہ دیتے ہیں، اور فاعل جو ہے وہ متکلم ہے تو اس کو ہم متکلم کا صیغہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے اس کا، تو اسی کے ساتھ ساری اس کی گردانیں بھی بن جاتی ہیں۔ گردانوں کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل میں آگے بیان کروں گا، جب تھوڑا سا ہم مزید پڑھ لیں تو ہر ایک کی گردان جو ہے اس کے بنانے کا طریقہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اس کو ہم آج یہیں تک رکھیں گے صرف کو۔ ناو کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ناو کے اندر کل ہم نے معرفہ اور نکرہ کا باب پڑھا تھا، آگے مذکر اور مؤنث کا باب ہے، تو آج ہم نے مذکر اور مؤنث کا سبق پڑھنا ہے۔ مذکر اور مؤنث کا سبق پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے اندر اصل یہ ہے اپنا اسماء کے اندر کہ یہ مذکر ہو، تو اگر کوئی ہمیں اسم ملتا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو یہی کہیں گے کہ یہ مذکر ہے۔ اگر کوئی دلیل ہمیں تانیث کی ملے گی، اس کے مؤنث ہونے کی ملے گی، تو ہم کہیں گے کہ مؤنث ہے، وگرنہ وہ مذکر رہے گا۔ تو یہاں پر مذکر اور مؤنث کا جو سبق ہے اس کے اندر مذکر اور مؤنث کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں، اور جس اسم میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہتے ہیں۔ تو 2 قسمیں ہو گئی اسم کی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، کہ جس میں تانیث کی علامت ہو اسے مذکر کہیں گے، جس میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہیں گے، جس میں تانیث کی علامت ہو اسے جو ہے وہ مؤنث کہیں گے۔ جیسے مذکر کی مثال غلام اور مؤنث کی مثال امرأۃ یا ظلمۃ۔ تانیث کی علامت ہو تو تانیث کی علامتیں کون کون سی ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں تانیث کی 3 علامتیں ہیں، گولتا ہے جیسے بقرۃ، الف مکسورہ ہے جیسے بشرا، الف ممدودہ ہے جیسے صفرا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ہم نے کہا کہ یہ علامت تانیث ہے، علامت ہمیشہ حرف زائدہ ہوگی، حرف اصلی نہیں ہوگی۔ کبھی آپ مصادر دیکھیں گے جو مزید فی کے مصادر وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں الف زائدہ آتی ہے، اس کے بعد ان کا حرف اصلی آ رہا ہوتا ہے، وہ واو یا یا ہوتا ہے، وہ حمزہ سے بدل جاتا ہے، تو ہمیں شکل کے اعتبار سے یہ لگتا ہے کہ یہاں پر الف ممدودہ ہے، جبکہ وہ الف ممدودہ نہیں ہوتی، وہ اس کا حرف اصلی ہوتا ہے جو حمزہ سے بدلا ہوا ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ علامت نہیں ہے۔ علامت اسی صورت میں ہوگی کہ جب وہ حرف زائدہ ہوگی، تو اسی وقت ہم تانیث کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح جب ہم نے الف مکسورہ کہا، الف مکسورہ کھڑے زبر کو کہتے ہیں، یا الف ہو، یہ الف کی صورت میں بعض اوقات لکھ دیا جاتا ہے، بعض اوقات کھڑے زبر کی صورت میں لکھ دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی یہ ذہن میں رکھے جب حرف زائدہ ہو تو وہ اس کا سبب علامت بنے گا۔ اگر حرف زائدہ نہیں ہوگا بلکہ حرف اصلی ہوگا تو اس صورت میں وہ علامت تانیث نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں لفظ مصطفیٰ، یہ مصطفیٰ جو ہے یہ مصطفیون تھا، یا ما قبل مفتوح الف سے بدلی ہے، یا حرف اصلی تھا وہی الف سے بدلا ہے، تو الف مکسورہ ہے، لیکن اس کو الف مکسورہ علامت تانیث نہیں کہیں گے۔ علامت تانیث الف مکسورہ تبھی بنے گی کہ جب زائدہ ہوگی،
حرف اصلی نہ ہو، جیسے موسیٰ ہے اس کے اندر حرف اصلی نہیں ہے، زائدہ ہے، ٹھیک ہے. صغرا ہے، اور صغرا میں آپ حروف اصلیہ دیکھیں صاد غین اور را ہے. صغیر میں بھی وہی حروف اصلیہ آتے ہیں، ٹھیک ہے. مصغر میں بھی وہی حروف اصلیہ آتے ہیں. تو صاد غین اور را حروف اصلیہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے الف زائدہ ہے. تو یہ علامت تانیث ہے. تو علامت تانیث جو ہوتی ہے اس کو پہچاننے کے لیے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات طلبہ جب دیکھتے ہیں کہ علی ممدودہ تو آ رہی ہے تو یہ مؤنث ہونا چاہیے، علی مکسورہ آ رہی ہے مؤنث ہونا چاہیے، جبکہ وہ اس کے حقیقت میں اس کے حرف اصلی ہوتے ہیں، تو وہ تانیث کی علامت ہوتے ہی نہیں ہے. جیسے یہاں پر مثال موجود ہے بشرا. اب بشرا میں با شین اور را جو ہیں یہ حروف اصلیہ ہیں، اور الف مکسورہ جو ہے یہ زائدہ ہے. اسی طرح سے صفرا کے اندر صاد فا را جو ہیں یہ حروف اصلیہ ہیں، اور حمزہ جو ہے یہ حرف زائدہ ہے. فائدہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مکسورہ، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں. جیسے صغرا اور حمرا، یعنی یہ الف ممدودہ اور الف مکسورہ جو ہے ان کے فرق بیان کر دیا انہوں نے، کہ الف لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد اگر حمزہ آ رہا ہے تو اسے ممدودہ کہیں گے، اگر حمزہ نہیں آ رہا تو اسے ہم مکسورہ کہیں گے. ممدودہ مد سے نکلا ہے. مد جو آپ نے مد متصل اگر پڑھی ہو تو الف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں. یہاں پر یہ مراد یہی ہے کہ الف ممدودہ ہو، یعنی حرف مدہ کے بعد آپ جو ہے وہ حرف مدہ جیسے الف ہے اس کا ماکمل مفتوح حرف مدہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہوگا تو الف ممدودہ بن جائے گی، یعنی علامت تانیث بن جائے گی اگر زیادہ ہوگی تو. مؤنث کی اقسام بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں نے کچھ ایسی تقسیم کر دی تھی جس کی وجہ سے خلاصۃ النحو کے جو اسباق ہیں ان میں کافی اضطراب پیدا ہو گیا تھا طلباء کے اندر، اور بڑی جو ہے وہ مناظرہ بازی اور بحث بھی ہوتی رہی تھی. میرے ساتھ تو کسی نے نہیں کی، لیکن آپس میں جو ہے وہ لوگ اس طرح سے بات بھی کرتے رہے، کچھ لوگ اس کا دفاع بھی کرتے رہے، جبکہ میرے سے کسی نے بات ہی نہیں کی. تو مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی کے بارے میں نے تقسیم یوں کی تھی. میں نے کہا تھا بھائی مؤنث جو ہوتی ہے نا اس کی دو قسمیں ہیں، مؤنث لفظی اور مؤنث غیر لفظی. یعنی میں نے وہ اس اعتبار سے تقسیم کی تھی کہ علامت تانیث لفظوں میں موجود ہوگی یا نہیں ہوگی. اچھا، علامت تانیث اگر لفظوں میں موجود ہے تو اسے مؤنث لفظی کہیں گے، اور جس کی علامت تانیث لفظوں میں موجود نہیں ہے اسے مؤنث غیر لفظی کہیں گے. پھر مؤنث لفظی ہوگی تو وہ حقیقی بھی ہو سکتی ہے، غیر حقیقی بھی ہو سکتی ہے، اور مؤنث غیر لفظی ہوگی تو وہ بھی حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور غیر حقیقی بھی ہو سکتی ہے. اچھا، یہ اعتبار کا ذہن میں رکھیے گا. اعتبار کا میں نے فرق کیا تھا کہ مؤنث لفظی اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں علامت تانیث لفظ موجود ہے، اور مؤنث غیر لفظی اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں علامت تانیث لفظ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس اعتبار کا ذہن میں رکھیے گا. اس اعتبار سے میں نے تقسیم کی تھی. اچھا، یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں جو استاد صاحب نے تقسیم کی ہے کتاب کے اندر، تو مؤنث حقیقی کی استاد صاحب نے تقسیم مؤنث حقیقی فرمایا، اور مؤنث حقیقی کے بعد فرمایا کہ مؤنث لفظی. اب یہاں پر مؤنث حقیقی کو مؤنث لفظی کی قسیم بنا رہے ہیں، میں نے اس کو مقسم بنا دیا تھا. اب اس مسئلے کی وجہ سے جو ہے وہ بڑا اضطراب پیدا ہو گیا تھا. حالانکہ یہ اتنی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے کہ لکیر کے وکیل بنتے ہیں. ایک قاعدہ ہے، اس کے پیچھے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس قاعدے کا خلاف کریں گے تو کوئی کفر و شرک لازم آ جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. جو اصطلاحات ہوتی ہیں اس کے اندر مختلف آراء آتی رہتی ہیں، اور ایک بندے کو ایک بندے کی اصطلاح پسند نہیں ہوتی، دوسرے بندے کی اصطلاح کو اختیار کر سکتا ہے. اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہوتا. یہاں مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی کس اعتبار سے کہا جا رہا ہے؟ مؤنث حقیقی اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مؤنث جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو، اور مؤنث لفظی اس کو کہہ رہے ہیں کہ جس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں ہے لیکن اس کو لفظاً یعنی اس میں علامت تانیث وغیرہ موجود ہے. اس لفظ میں علامت تانیث ہونے کی وجہ سے آپ لفظی طور پر مؤنث کہہ جاتے ہیں، حقیقت میں مؤنث نہیں ہوتی. اب مؤنث حقیقی جو ہے اس کی پہچان کے اندر بھی طلباء میں بہت مسئلہ ہوتا ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر ہے عورت ہے تو عورت کے مقابلے میں بندہ آتا ہے تو امرأۃ عورت کے لیے ہو گیا، اور جو ہے وہ رجل بندے کے لیے ہو گیا. تو عورت کے مقابلے میں بندہ آتا ہے، لہٰذا امرأۃ جو ہے یہ ہوگی مؤنث حقیقی. اچھا، حائض عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو بندے کو تو حیض نہیں آتا، لہٰذا بندہ پھر کیا ہوگا؟ یعنی بندہ مذکر ہوگا یا مؤنث؟ یعنی حائض جو ہے یہ لفظ یہ مؤنث حقیقی ہوگا یا غیر حقیقی؟ یعنی مؤنث حقیقی ہوگا یا لفظی ہوگا اس تقسیم کے اعتبار سے. تو اس اعتبار سے وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو مؤنث حقیقی نہیں ہے. کیوں حقیقی نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ اس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں ہوتا، یعنی بندے کو تو حیض نہیں آتا، اس کے مقابلے میں کوئی صفت ہوتی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے.
اس کی تعریف ایک تو یہی ہے جو میں یہاں پر لکھی ہوئی ہے، مؤنث حقیقی کہہ رہے ہیں جس مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی تعریفات ہیں اس کی، ان کے ذریعے سے آپ کو ان کی کنہو، ان کی حقیقت جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی۔ مؤنث حقیقی کی ایک دوسری قسم موجود ہے، دوسری تعریف موجود ہے کہ وہ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ مؤنث حقیقی کہلاتی ہے کہ جو خلقی مؤنث ہو۔ خلقی مؤنث کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو مؤنث پیدا کیا ہو اس کے لیے جو بھی چیز استعمال ہوگی اس کو مؤنث حقیقی کہیں گے۔ اسی طرح سے ایک تعریف یہ بیان کی جاتی ہے، ایک کتاب میں یوں تعریف لکھی ہوئی تھی، مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہوتی ہے جس کے لیے فرج ہو، یعنی وہ مؤنث جس کے لیے فرج ہو، وہ جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کے اندر جو فرج والے ہیں وہ سارے کے سارے مؤنث حقیقی ہوں گے، ان کے لیے جتنے بھی صفات استعمال ہوں یا اسماء استعمال ہوں غیر صفات، وہ سارے کے سارے جو ہوں گے وہ مؤنث حقیقی ہوں گے۔ اب ان کے مقابلے میں نر جاندار ہوگا نا، لیکن اسی صفت سے ہونا ضروری نہیں ہے، نر جاندار ہونا ضروری ہے، اسی صفت سے ہونا ضروری نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، تو مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی کی مثال امراۃ، اور مؤنث لفظی جو ہے اس کی مثال برکۃ دی ہوئی ہے۔ برکۃ پتے کو کہتے ہیں، پتے کی مؤنث۔ اب یہ پتا کوئی جاندار نہیں ہے اور کوئی مؤنث خلقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا گیا مؤنث نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو مذکر نہ ہو سکے، تو اس لیے اس کو مؤنث لفظ، اس میں علامت تانیث آ رہی ہے، اس وجہ سے اس کو لفظی مؤنث کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مؤنث نہیں ہے، اس وجہ سے مؤنث حقیقی نہیں کہتے اس کو۔ قواعد و فوائد کہتے ہیں کہ جو اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے اختن، بنتن، زینب، مریم۔ اب یہ الفاظ سارے کے سارے جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ان کو مؤنث کہیں گے۔ اوپر ہم نے یہ پڑھی تھی تعریف، اوپر کی تعریف کو دیکھا تو یہاں گڑبڑ ہو جائے گی۔ اوپر یہ تعریف لکھی ہوئی تھی کہ جس اسم میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہیں گے۔ اختن، بنتن، زینب، مریم، ان کے اندر تو علامت تانیث کوئی نہیں ہے، غور کریں نا کہ یہاں تو علامت تانیث نہیں ہے، تو اس کو علامت ہم مؤنث کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر ہم نے تو تعریف یہ پڑھی تھی جس میں علامت تانیث ہو وہ مؤنث ہے۔ تو بھائی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مؤنث جو ہے وہ اس کی دو قسمیں ہیں کہ تانیث کی علامت اس کے اندر لفظاً موجود ہوگی یا اس کے اندر تقدیراً ہوگی۔ اگر لفظاً موجود ہوگی تو اس مؤنث کو ہم مؤنث لفظی، کوئی میری والی تقسیم آ جائے گی آگے، اس کو ہم مؤنث لفظی کہیں گے، اور اگر اس میں علامت تانیث لفظاً موجود نہیں ہوگی تو ہم غیر لفظی کہیں گے، یہ تقدیری مؤنث کہہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری کی ساری مؤنث ہے جس میں علامت تانیث لفظاً نہیں ہوگی، وہ ساری کی ساری سمائی ہوں گی، یعنی ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ وہ مؤنث استعمال کرتے ہیں تو مؤنث پڑھیں گے۔ اب اس کے لیے جو ہے وہ چند چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے مؤنث ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں جوڑے جوڑے پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے مؤنث ہوتے ہیں، مؤنث سمائی۔ اسی طرح سے جو نام ہیں، جو الفاظ عورتوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، نام عورتوں کے رکھے جاتے ہیں، ان میں علامت تانیث بھلے نہ ہو وہ سارے کے سارے مؤنث ہوں گے۔ پھر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اپنا شہروں کے نام، زمین جگہوں کے نام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مؤنث ہیں، وہ مؤنث سمائی ہیں۔ اچھا، بلکہ علامت تانیث جو ہے اس کی اگر بات کریں تو علامت تانیث تو مذکر کے اندر بھی استعمال ہو جاتی ہے، بلکہ عربوں میں کثیر ایسے نام موجود ہیں جو مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان میں علامت تانیث استعمال ہوتی ہے، جیسے اسامہ، اسامہ کا معنی شیر ہوتا ہے، یہ مذکر کا نام ہوتا ہے، اور طلحہ، اس میں علامت تانیث ہوتی ہے، یہ مذکر کا نام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک نام ہوتا ہے عروہ، حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ عروہ اور عروہ میں فرق ہے، عروہ اور ہے، عروہ اور ہے۔ عروہ الف کھڑے زبر کے ساتھ ہے، یعنی تانیث الف مکسورہ کے ساتھ ہے، اور عروۃ جو ہے یہ عین کے ساتھ ہے اور حمزہ کے ساتھ نہیں ہے، اور آخر میں جو گولتا آ رہی ہے۔ یہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے یہ بھانجے ہیں۔ تو یہ مذکر کا نام ہے، اس کا معنی مطلب بھی شعر ہوتا ہے، عروہ کا مطلب بھی۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ بعض اسماء لفظاً تانیث کی علامت ہوتے ہیں، بعض اسماء میں لفظاً تانیث کی علامت نہیں ہوتی مگر وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے اردن، شمسن، دارن، نارن وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے اسماء کو مؤنث سمائی کہتے ہیں۔ مؤنث سمائی یعنی ہم سنا ہے ہم نے کہ وہ مؤنث ہے۔ ارض زمین کو کہتے ہیں، شمس سورج کو کہتے ہیں، نار آگ کو کہتے ہیں، دار گھر کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمانے بعض اسماء مذکر و مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، جیسے صبیر، طریق اور حال۔
حال جو ہے یہ مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، سبیل مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، طریق اور سبیل دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، راستہ، راستے کو کہتے ہیں، تو مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں جو اسم مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہو وہ مذکر کہلائے گا اگرچہ اس میں تا ہو، جیسے میں نے آپ کو نام بیان کیے ہیں عربیوں کے، طلحہ ہے، خلیفہ یہ صفت کا صیغہ ہے، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، علامتن یہ ایک ہوتی علامتن، علامتن تو مطلب نشانی، اور علامتن بہت بڑا پڑھا لکھا بندہ، ٹھیک ہے، جامع المعقول والمنقول کو کہتے ہیں۔ تو علامتن، اب اس میں بھی تا آ رہی ہے، علامت تانیث ہونی چاہیے، مؤنث کے لیے استعمال ہونا چاہیے، حالانکہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد سبق ہے واحد تثنیہ اور جمع کا، یہ بالکل آسان سبق ہے۔ واحد تثنیہ جمع تعداد کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ واحد تثنیہ جمع کہتے ہیں جس اسم سے ایک فرد سمجھا جائے اسے واحد یا مفرد کہتے ہیں، دوسرا نام اس کا واحد کا مفرد، جیسے مسلمن، اور جس اسم سے 2 افراد سمجھے جائیں اسے تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں، جیسے مسلمانی، اور جس اسم سے 2 یا 2 سے زیادہ افراد سمجھے جائیں اسے جمع یا مجموع کہتے ہیں۔ یہ دونوں نام یاد رکھنے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ بعض اگلی کتابوں کے اندر یہی لفظ مجموع اور مثنیٰ اور مفرد کے استعمال ہوتے ہیں۔ مفرد کا لفظ جو ہے یہ کبھی مرکب کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، کبھی واحد تثنیہ جمع کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ جمع کی اقسام بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم میں واحد کا صیغہ سلامت ہو اسے جمع سالم کہتے ہیں یا جمع تصحیح بھی کہتے ہیں، جیسے زیدون، اب زید واحد تھا اور زا یا دال ایسے تھے، اس کے ساتھ ہم نے واو اور نون کو جمع کیا، اس سے یہ جمع بن گئی، زیدون ہو گیا۔ تو زید کا واحد جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے، تو زید کا جو واحد ہے وہ اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، تو اس کو کہیں گے جمع سالم۔ اور وہ جمع کے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو اسے جمع مکسر یا جمع تکسیر کہتے ہیں، جیسے انہار، یہ نہر کی جمع ہے، تو نہر جو ہے اس کی جمع ہم انہار کر رہے ہیں، نون ہا را تھے پہلے، نہر، نون پہ فتح تھی اور ہا جو تھی یہ ساکن تھا، اور تو جب ہم نے اس کی جمع کی انہار تو شروع میں ایک حمزہ آ گیا، نون ساکن ہو گیا، ہا کے اوپر زبر آ گئی اور اس کے بعد الف آ گیا، تو یہ بالکل جو اس کی شکل تھی وہ ساری کی ساری ٹوٹ گئی ہے۔ اب شکل ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی جو بنا ہے وہ ٹوٹنے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ انہار بن گیا۔ یہ لائکس پہ زور دینے کے بجائے توجہ سے آپ سنیں اور غور و فکر کریں سبق کے اندر، کتاب بھی رکھ لیں ساتھ میں، اگر مجھے لائکس کی حاجت نہیں ہے، یہ ادھر کوئی دل آ رہا ہے تو کوئی لائکس آ رہے ہیں۔ جمع سالم کی اقسام، جمع سالم کی 2 قسمیں ہیں۔ اب جمع سالم جو بیان کی نا انہوں نے، جمع سالم یا جمع تصحیح، تو اس کی کہتے ہیں 2 قسمیں ہیں، مذکر کی بھی ہو سکتی ہے، مؤنث کی بھی ہو سکتی ہے۔ مذکر کی ہو تو جمع مذکر سالم کہیں گے، مؤنث کی ہو تو اسے جمع مؤنث سالم کہیں گے۔ جو جمع واحد کے آخر میں واو نون یا یا نون بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مذکر سالم کہیں گے، جیسے صالحون، صالحین۔ اب واو نون اور یا نون بڑھا کے بنائی گئی ہو، اب اس میں دیکھیں صالحون جو ہے اس کے اندر واو نون لگایا گیا ہے اور صالحین جو ہے اس کے اندر یا نون لگایا گیا ہے، یہ جمع ایک ہی ہے، واو نون کے ساتھ ہو یا یا نون کے ساتھ ہو، صالحون کی جمع ہے، صالحون کے ساتھ واو نون لگایا یا یا نون لگایا، صالحون یا صالحین بن گیا، تو واحد جو ہے صالح کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، وہ اپنی اصلی حالت پر باقی ہے۔ تو صالحون یا صالحین جو ہماری جمع بنی ہے، کب ہم صالحون کو استعمال کریں گے، کب ہم صالحین کو استعمال کریں گے، یہ سبق نمبر 21 کے اندر انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا، یہ ابھی سبق نمبر 5 چل رہا ہے۔ اور جو جمع واحد کے آخر میں الف اور تا بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں، جیسے صالحاتن یا صالحاتن، یہ اعراب کے اعتبار سے ہے صالحاتن صالحاتن۔ اس کے بعد کہتے ہیں افراد کے لحاظ سے جمع کی اقسام، افراد کے لحاظ سے جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ کہتے ہیں کہ وہ جمع جو 3 سے لے کر 10 تک کے افراد کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع قلت کہتے ہیں، جیسے قلم سے اقلام، اور جو جمع 11 سے لے کر لا تعداد افراد کے لیے بنائی گئی اسے جمع کثرت کہتے ہیں، جیسے کتب، مساجد، مساجد۔ اب ان کے اندر یہ جو جمع قلت اور جمع کثرت ہے اس کا اعتبار انتہائی فصیح لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، قرآن پاک حدیث کے اندر ان کا اعتبار کیا جاتا ہے، عام طور پر اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا کہ جمع کثرت لانی ہے، جمع جو ہے وہ قلت لانی ہے، ایک دوسرے کی جگہ پہ یہ استعمال ہوتی رہتی ہیں۔
قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں واحد اسم کے آخر میں الف نون یا یا نون لگا دینے سے وہ تسنیہ بن جاتا ہے، جیسے مسلمون سے مسلمانی، مسلمینی. اب وہی صالحون اور صالحین جو تھا، اسی طرح سے مسلمان مسلمین، مسلمان مسلمین جو ہے یہ مسلمان کہاں استعمال ہوگا، مسلمین کہاں استعمال ہوگا، اس کا بھی انشاءاللہ سبق نمبر 21 کے اندر ہم بات کریں گے. واحد اسم کے آخر میں واو نون اور یا نون لگانے سے وہ جمع مذکر سالم بن جاتا ہے، جیسے مسلم سے مسلمون مسلمین. واحد اسم کے آخر میں الف تا لگانے سے وہ جمع مؤنث سالم بن جاتا ہے، جیسے مسلمۃ سے مسلمات یا مسلمات. جمع قلت کے اوزان بیان کر رہے ہیں، یہ قلت کے اوزان جو ہیں یہ سماعی ہیں، تو ان کو ایسے ہی یاد کرنا ضروری ہوگا. جیسے افعال، اس وزن پہ افعال، فعلۃ، افعل، افعلۃ، جمع مذکر سالم و جمع مؤنث سالم، یہ سارے کے سارے جمع قلت کے وزن ہیں. تو افعال اقلام، قلم کی جمع اقلام. فعلۃ کے وزن پر آتا ہے غلمۃ، تو غلام کی جمع غلمۃ. اور افعل یہ جو ہے وہ نفس کی جمع انفس، اس کے وزن پر آتی ہے. افعلۃ لسان کی جمع السنۃ جو ہے اس کے وزن پر آتی ہے. سوال کی جمع اسئلۃ اس کے وزن پر آتی ہے. اسئلۃ اسولۃ دونوں طرح سے آتی ہے. جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم جو ہے وہ بھی اسی وزن پر آتے ہیں، جیسے مسلمون اور مسلمات. مسلمون اور مسلمات جو ہیں ان کے لیے کوئی خاص وزن بیان اس وجہ سے نہیں کیا کہ یہ پیچھے اسم کو دیکھیں گے کہ اس کا خاص وزن کیا، اس کے ساتھ واو نون یا یا نون لگے گا، اس سے بنے گا نا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا کوئی خاص وزن بیان نہیں کیا اور نہ ہی بیان کرنا چاہیے. جمع کثرت کے لیے کہتے ہیں کہ جمع کثرت کے کئی اوزان ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں. افعلاء صدیق کی جمع اصدقاء. صدیق دوست کو کہتے ہیں اور صدیق سچے کو کہتے ہیں. صدیق اور صدیق کے اندر فرق ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اصدقاء جو ہے یہ صدیق کی جمع ہے، صدیق کی نہیں ہے. صدیق کی جمع مذکر سالم آتی ہے صدیقین، صدیقون یہ جمع آتی ہے. تو صدیق کی جمع اصدقاء افعلاء کے وزن پر. مدینہ کی جمع مدن شہر. فرقتن کی جمع فرق. اور بر کی جمع نیک بررہ. قلب کی جمع قلوب دل. جیران یہ جار کی جمع ہے، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، جیران جمع ہے. توجہ رکھیں سبق پہ آپ. قتلا یہ قتیل کی جمع ہے. فعیل کی جمع فعلا کے وزن پر آتی ہے. قتیل کی جمع قتلا اور مرید کی جمع مردہ. قرآن پاک کے اندر ہے نا، جو میرے خیال میں آیت سفر ہے اس کے اندر مردہ کا لفظ آیا ہے، یا یہاں پہ تیمم وغیرہ کی بات ہوئی ہے. دراہم درہم کی جمع دراہم. مسجد کی جمع مساجد. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اوزان جمع کثرت کے ہیں. استاد صاحب نے فرمایا کہ بعض میں نے یہاں پہ بیان کیے ہیں اس کے کثیر اوزان ہیں. کثیر اوزان آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلتے جائیں گے. آپ قلت کے اوزان کو ذہن میں رکھیں، اس کے علاوہ سارے کے سارے آپ کثیر کو لے لیں. اس کے بعد فرما رہے ہیں جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے اسے اسم جمع کہتے ہیں. یعنی بعض ایسے اسماء ہوتے ہیں کہ جو جمع تو نہیں ہوتے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک واحد ہے اس واحد کے اندر تبدیلی کر کے اسے جمع بنا لی گئی ہے اور وہ جمع کا معنی دے رہا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ وہ جمع کا معنی دیتے ہیں، جماعت کا معنی. اس جماعت انہیں جماعت ایک کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا، دو کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کثیر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے راحتن ہے، یہاں مثال دے رہے ہیں تو گروہ کو کہتے ہیں. اور اسی طرح قوم ہے، یہ پوری ایک قوم افراد کے ایک مجموعے کو کہتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ان کی واحد نہیں ہوتی کہ یہ سے جمع بنے ہیں، بلکہ یہ اسی حالت میں جمع کا معنی دے رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو اس میں جمع کہتے ہیں. سبق ہمارا جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے. 2 سبق ہم نے پڑھے ہیں، رابع اور خامس. ڈیلی کے 2 اسباق لے کے چلیں گے انشاءاللہ. کوئی چھوٹا سبق آیا تو ہم 3 بھی کر لیں گے. آج جو ہے وہ 2 ہی ہو پائے ہیں. جی تو ان کے حوالے سے کسی قسم کا سوال ہو تو بیان فرمائیے. حسین بھائی نے جو ہے وہ سٹینڈ دیا ہے. آج سٹینڈ کے ذریعے سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے، اور انشاءاللہ دیگر چیزیں بھی آہستہ آہستہ آ جائیں گی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا انشاءاللہ بورے والا میں جائیں گے تو وہاں پہ زیادہ سہولت ہے، اشیاء زیادہ ہیں. یہاں لاہور کے اندر جو ہے وہ اشیاء کی تھوڑی قلت ہے. سیف اللہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ استاد سے مراد کون سے استاد صاحب ہیں. خلاصہ تو نام میرے استاد صاحب ہیں علامہ عبدالواحد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے لکھی ہے. ان کے پاس ہم نے پڑھا ہے، یہ ہمارے استاد صاحب ہیں.
اس وجہ سے میں استاد صاحب کا لفظ ان کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ نصاب و صرف کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ کنہوں نے لکھی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اپنا ہاشم صاحب نے 4 طلبہ کو ملا کے لکھوائی تھی، یا پتہ نہیں کنہوں نے لکھی، اس کے بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ کس نے لکھی ہے، اس وجہ سے اس کا تو پتہ ہی نہیں کس نے لکھی ہے۔ اور ہاشم صاحب میرے استاد ویسے نہیں ہیں، اور یہ خلاصۃ الطناب کے مصنف علامہ عبدالباعث صاحب جو ہے وہ میرے استاد ہیں، اور اس وجہ سے میں اس کو استاد صاحب کہتا ہوں، اور بہت ساری کتابیں ہیں استاد صاحب نے لکھی ہیں۔ جی اور سوال؟ حمزہ سلیم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ علامۃ المذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، انہوں نے پڑھا ہے۔ میں نے کبھی اس کا استعمال مؤنث کے لیے دیکھا نہیں ہے، واللہ عالم شاید ہو، ممکن ہے میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ چلیں حمزہ سلیم بھائی آپ مجھے واٹس ایپ پہ کر دینا، یہ بتا دینا کہ کس جگہ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی نصاب و صرف کے اندر پڑھا ہے، تو وہ آگے انشاءاللہ جب صفت مشبہ کی بات آئے گی اس میں یہ بات آئے گی، تو وہاں پہ ہم پڑھ لیں گے، لیکن ابھی تک میں نے دیکھا کبھی نہیں ہے مؤنث کے لیے علامہ کا لفظ استعمال ہوتا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، آگے سوال۔ سوالات جو ہیں وہ دوران سبق آپ لکھتے رہا کریں، کاپی وغیرہ رکھ لیا کریں ساتھ، جیسے جیسے سوالات ذہن میں پیدا ہوتے جائیں نا تو ان کو لکھتے جایا کریں، تو جیسے ہی سبق ختم ہو تو فوراً جو ہے وہ ان کو لکھ دیا کریں۔ ٹھیک ہے، حمزہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اسی باس میں ہے، نصاب و صرف کے اندر موجود ہے۔ شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ سر مؤنث کے بارے میں آپ کی تقسیم جو ہے وہ بیان فرما دیں۔ میں نے بیان کی ہے نا کہ مؤنث جو ہے وہ اپنا ابتداءً مؤنث کی 2 قسمیں کر لیں کہ مؤنث لفظی اور مؤنث غیر لفظی۔ اب پھر مؤنث لفظی جو ہے اس کی ہم تقسیم کر لیں مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی، اور اسی طرح سے مؤنث غیر لفظی جو اس کی بھی ہم تقسیم کر لیں مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی۔ یعنی مؤنث لفظی اور مؤنث غیر لفظی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مؤنث میں علامت تانیث جو ہے وہ لفظاً موجود ہے یا نہیں ہے، اور جو حقیقی اور غیر حقیقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں نر جاندر ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے۔ خان بہادر صاحب فرما رہے ہیں کہ کتنے دن دورہ رہے گا؟ یہ جتنے دن تک ہم نے پڑھ لیا، یہاں پہ دیکھیں ابھی روزانہ کے 2 سبق پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح سے تو ہم نے جو سسٹم اپنے ذہن میں بنایا تھا، ہم انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے کہ 25 رمضان مبارک تک جو ہے یہ ختم ہو جائے، اور اس سے پہلے بھی اگر ختم ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھ لیں گے۔ ابھی کوئی رمضان میں دیکھیں نا کہ روزے وغیرہ ہوتے ہیں اور مصروفیات بھی ہوتی ہیں، تو ممکن ہے کوئی ایسا مسئلہ بنے جس سے مشکل ہو، تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ رمضان کی 25 سے پہلے تک ہم ختم کر لیں گے۔ دعا کریں اس سے پہلے ختم ہو جائے تو زیادہ مناسب ہو جائے گا۔ کچھ ایسے اسباق ابھی روٹین آپ لوگوں کی بھی نہیں بن رہی نا صحیح سے، تو تھوڑی روٹین بن جائے نا میری بھی اور آپ کی بھی، تو تھوڑا یہ جو اپنا آن لائن اپنا اس کے اندر پڑھاتے ہیں دورہ صرف و نحو کے اندر دن میں، پھر رات کو آن لائن میں، تو ادھر بھی تو ظاہری بات ہے آپ کو کہ مصروفیت ہوتی ہے۔ جب یہ مصروفیت ختم ہو جائے گی تو ظاہری بات ہے سارا کا سارا جو فوکس ہوگا وہ انہی پر ہوگا۔ تو ابھی میں 2 گھنٹے پڑھانے سے پہلے ہی تھک جاتا ہوں، اس وجہ سے کہ ادھر جو ہے وہ 2 گھنٹے پڑھایا، پھر رات کو 4 گھنٹے، تو انشاءاللہ جب یہ ختم ہو جائے گا نا وہ والی چیزیں، تو پھر سارا کا سارا فوکس ادھر ہوگا، تو انشاءاللہ 2 گھنٹے لگاتار پڑھائیں گے، 2 کی بجائے 4 اسباق بھی دونوں کتابوں کے نکلتے جائیں گے۔ سیف اللہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے مؤنث کی تقسیم کی ہے اس پر جو اعتراض ہوا وہ دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ اعتراض کیا ہونا تھا؟ انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ جی مؤنث کی تعریف تقسیم جو خلاصۃ النام میں وہ بیان نہیں کی گئی، یہی اعتراض تھا اور کوئی اعتراض نہیں تھا۔ خان بہادر صاحب فرما رہے ہیں کہ استاد صاحب ترکیب بہتر کرنے کے لیے کوئی مفید مشورہ دے دیں۔ ترکیب بہتر کرنے کے لیے ابھی ہم نا بنیاد پڑھ رہے ہیں نحو کی، تو تھوڑا سا ہم آگے چلیں گے نا جب مرکبات شروع ہوں گے تو ان میں ساتھ ساتھ ترکیبیں بھی کرتے ہوئے جائیں گے۔
اب اس میں جب ترکیبیں کریں گے ان کے پہچان کا طریقہ بیان کروں گا، ان کے ترجمہ کرنے کا طریقہ بیان کروں گا، تو عبارت کے اندر جب وہ چھوٹے چھوٹے جملوں کی ترکیب ہونی شروع ہو جائے گی، پہلے مرکب غیر مفید کی ترکیب ہونی شروع ہو جائے گی، پھر مرکب مفید کی ترکیب ہونی شروع ہو جائے گی، جب مرکب مفید کی ترکیب ہونی شروع ہو جائے گی چھوٹے چھوٹے جملوں کی ہوگی، پھر بڑے بڑے جملوں کی ہوگی، تو آہستہ آہستہ اسٹیپ وائز جو ہے آپ انشاءاللہ ترکیب کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس میں بڑی بات نہیں ہے ترکیب کرنا، جو ہے پہچان ہونی چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور عربوں کے اندر تو ہماری طرح ترکیب ہوتی ہی نہیں ہے، جس طرح ہم ترکیب کرتے ہیں نا اس طرح سے وہ عرب ترکیب نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ضرب زید عمرن ہے، ضرب زید عمرن ہے، اس میں وہ کہیں گے ضرب فعل ہے، زید ضرب کا فاعل ہے، اور عمرن جو ہے یہ ضرب کا مفعول بھی ہے۔ بس ہم جو کہتے ہیں کہ ضرب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، تو اس طرح سے وہ آگے تقسیم اس کی بیان نہیں کرتے، اس کی ایک مزید تفصیل بیان نہیں کرتے، اتنی سی ترکیب کرتے ہیں اور ختم۔ فیس بک پہ بہت سارے ایسے گروپ ہیں جو صرف نحو کے حوالے سے ہیں عربوں کے، اس کے اندر آپ شمولیت اختیار کریں، انشاءاللہ بہت ساری نئی باتیں آپ کو ملیں گی۔ ذہن میں وسعت رکھیں، پھر وہی بات عرض کروں گا، لکیر کے فقیر نہیں بننا، ذہن میں وسعت رکھیں۔ آپ وہاں یہ بات کہیں کہ نہیں جی اس طرح تو ترکیب غلط ہوتی ہے، ہم نے تو بچپن سے اسی طرح سے کی ہے ترکیب کے، یہ ضرب فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بنے گا، تو ساری باتیں پھر آپ نہیں چل پائیں گے۔ کانا ضربا میں ضربا خبر ہے اور اس میں ہوا ضمیر ہے فاعل ناقص کا، ہوا ضمیر جو ہے یہ کس کے اندر؟ ضربا کے اندر بھی ہوا ضمیر ہے جو ضربا کا فاعل ہے، اور کانا کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کانا کا اسم ہے۔ کانا کے اسم کو فاعل بھی کہہ دیتے ہیں، کافی کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، کانا کے فاعل کہا ہے اس کو، اس کے اسم کو، تو کہنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، وہ اس کا فاعل ہو بھی سکتا ہے۔ یعنی کانا جو فعل ناقص ہوتا ہے یہ اصل میں فعل لازم ہے، اور فعل لازم جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک اسم کو یعنی مفعول بھی کے طور پر کسی اسم کو نصب نہ دے، اور یہ دیتا ہے مفعول بھی کے طور پر تو نہیں دیتا لیکن ایک اسم کو نصب دیتا ہے، اس نصب دینے کی وجہ سے جو جتنے اس کے دیگر معمولات ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس کو بھی نصب دیتا ہے۔ اس اعتبار سے اس میں نقص ہے، یعنی یہ ناکامل طور پر اپنا لازم ہے، ناکامل طور پر متعدی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ناقصہ کہتے ہیں۔ تو وہ جو ہوا ضمیر جس کو ہم اس کا اسم کہتے ہیں یہ حقیقت میں اس کا فاعل ہی ہوتا ہے۔ جی مزید جی سوالات ختم ہو گئے، ہم اختتام کی طرف لے آئیں۔ وقت ہمارا 12:03 ہو گئے، درمیان میں یہ جو تسلسل کٹا تھا اس کی وجہ سے کچھ میرے خیال میں 3-4 منٹ ضائع ہوئے ہیں۔ فعل ناقص کا اسم ہوا ضمیر ہے، یہ سوال ہے جی۔ ہاں فعل ناقص کا جو اسم ہے وہ ہوا ضمیر ہے جی۔ یہاں پر ہوا ضمیر ظاہر بھی آ سکتا ہے، اس صورت میں بھی وہ ماضی بعید یا ماضی استمراری بن سکتا ہے۔ کیا سبق سننے کے لیے کتاب پاس نہ ہو تو کیا کریں؟ میں کیا کروں، میں آپ کو لا کے دے دوں سیف اللہ بھائی، آ جائیں میرے پاس، یہاں پہ آ کے بیٹھ کے پڑھ لیا کریں، ادھر اپنا اسلام پورہ میں لاہور میں میرے پاس کتاب ہوتی ہے، یہاں سے پڑھ لیا کریں آپ ساتھ بیٹھ کے۔ لے لیں کسی اولا کے طالب علم سے جو نہیں کر رہے ہیں ان سے لے لیں، تو ان سے پڑھ لیں آپ۔ جی بس اور کچھ نہیں ہے، چلیں ہم اختتام کی طرف لے کے آتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔